جو ہم نے فیشسٹ حکومت کی کارروائیاں دیکھی لاہور میں، چوروں کے ٹولوں نے جن لوگوں کو بھیجا تھا، یار یہ دیکھیں آپ فوٹیجز میں کہ سیدھی گولیاں مار رہے ہیں، جو عمران خان کی آواز پر نکلے اور انہوں نے اس فیشسٹ رجیم کو بتایا کہ تمہاری اوقات یہ ہے، ہم لیں گے کیا؟ آزادی۔ کن سے؟ ان چوروں سے آزادی۔ مجھے وہ یاد آیا لطیفہ، ایک بندر بادشاہ بن گیا جنگل کا، تو یہ اس طرح کی حکومت ہے، بندروں کی حکومت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح امپورٹڈ سرکار کی طرف سے کپتان اور ان کے کارکنان کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، مشہور اینکر سبی ابراہیم نے اس کو جہاد قرار دے دیا کہ عمران خان اور ان کے کارکنان چور اور ڈاکوؤں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ آئیے سمی ابراہیم کی جذباتی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں میں جو ہم نے فیشسٹ حکومت کی کارروائیاں دیکھی لاہور میں، سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو، پورے پاکستان کے عوام کو اور خاص طور پر لاہوریوں کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے دل جیت لیے سب کے، اور آپ نے جس طرح خان کو مضبوط کیا اور جس طرح عمران خان نے سب کو بھاگنے پر، یار یہ دیکھیں آپ فوٹیجز میں کہ سیدھی گولیاں مار رہے ہیں۔ اور اب میں آپ کو ایک تھوڑا آپ کو اندازہ ہو کہ وہاں پر کیا تھا، مونٹاج ہے، ایک رقص ہے، ایک وہ دھمال ہے، جو چوروں کے ٹولوں نے جن لوگوں کو بھیجا تھا، ان لوگوں کو جب پاکستان کے نوجوانوں نے شکست دی تو وہاں پر کیا صورتحال تھی۔ آئیے یہ 1 منٹ کا مونٹاج ہے، آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کو دکھانے کا مقصد ان نوجوانوں کو، ان میری ماؤں، بہنوں، بچیوں کو، ان بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جو عمران خان کی آواز پر نکلے اور انہوں نے اس فیشسٹ رجیم کو بتایا کہ تمہاری اوقات یہ ہے۔ قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا جب میں امریکہ میں بھی تھا، اور میں وہاں جب سپریم کورٹ کے سامنے سے گزرتا تھا تو میرے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی اور یہ دعا بھی ہوتی تھی کہ اللہ مجھے میری زندگی میں وہ دن دکھا جب پاکستان میں بھی عدالتیں اسی طرح فیصلہ کریں، اپنی قوم کے مفادات اور آئین اور قانون کو سامنے۔ اور پھر جب ہم بڑے بڑے مارچز دیکھتے تھے، جب ہم نے ٹرکی میں دیکھا کہ کس قدر لوگ طیب اردگان کی حمایت میں نکلے، تو میں سوچتا تھا کہ اے خدا ہماری قوم کو بھی وہ جذبہ دے کہ وہ بھی اٹھے اور اپنی تقدیر کو بدلے، ان چوروں سے ہمیں نجات مل جائے، ان ڈاکوؤں سے ہمیں نجات مل جائے جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، جن کا پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں، جو اتنے پکے منہ سے جھوٹ بولتے ہیں، اتنی ڈٹھائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ انسان کو خود شرم آ جاتی ہے۔ لیکن میں جب یہ مناظر سب دیکھ رہا تھا تو آپ یقین کریں، ایک ورڈ ہے انٹاکسیکیٹڈ، تو مجھے میں یہ سمجھتا ہوں اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس قوم نے یہ ثابت کر دیا، ان نہتے لاہوریوں نے، میری ماؤں نے، بہنوں نے، ہماری بچیوں نے، ہمارے نوجوانوں نے، بزرگوں نے، جو ناچ رہے ہیں، دھمال ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آزادی، ہم لیں گے کیا؟ آزادی۔ کن سے؟ ان چوروں سے آزادی۔ کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ خان کا جو آخری پیغام تھا، جو اس ساری ریزسٹنس میں جو انہوں نے جس وقت یہ گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ یہی تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، مجھے جیل میں ڈال دیں، مجھے ہٹا دیں، مجھے مار ڈالیں، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ بن کے دکھانا ہے، اور ان چوروں سے، ڈاکوؤں سے آپ نے نجات حاصل کرنی ہے، اس ملک کو بچانا ہے۔ اور اب اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے، پورے پاکستان نے جس طرح وہ کل نکلے اور بتایا کہ یہ قوم زندہ ہے، اب اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور یہ حکومت، یہ بے شرمی کی حکومت ہے، ایک بندے کو گرفتار نہیں کر سکے، رات کو 12 بجے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ مجھے وہ یاد آیا لطیفہ، ایک بندر بادشاہ بن گیا جنگل کا، اور کچھ لوگ آئے کہ جی ہمارے بچے کو اغوا کر کے کچھ لے گئے تو کچھ مدد کریں، تو وہ ایک شاخ سے دوسری شاخ پر، دوسری سے تیسری پر یوں اچھل کود رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت کچھ کریں، تو انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہے میں کتنی ایفرٹ کر رہا ہوں، ایک شاخ سے دوسری، دوسری سے تیسری، میرا منہ لال ہو گیا یہ کرتے کرتے۔ تو یہ اس طرح کی حکومت ہے، بندروں کی حکومت ہے۔ یہ خان صاحب کی فوٹیجز ہیں کہ ماسک پہنا ہوا انہوں نے بھی، اور وہ باہر کھڑے ہیں، تو بالکل کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، خان صاحب کو بھی، لوگوں کو بھی۔ تو یہ
بڑے ایسے مناظر ہیں جن کی مطلب یہ بہت ریئر مناظر ہیں یہ جی بالکل، یہ ایسے جو مناظر ہیں ان کا باقاعدہ مشاہدہ یہاں پہ کیا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں خود اس بات پہ حیران رہا ہوں. میں نے بہت ساری اور سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے اکٹھ جو ہوتے رہے ہیں ان کو کور کیا ہے، لیکن اس طرح کا جذبہ یا اس طرح کے پیشن کے ساتھ لوگوں کا یہاں موجود رہنا کہ اگر خان صاحب سے وہ مل پاتے ہیں یا نہیں مل پاتے، لیکن وہ سمجھتے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ یہاں پر موجود رہے. خان صاحب کال دیتے ہیں تو وہ یہاں پر موجود رہیں گے. وہ کہتے ہیں ان کی یہاں پہ حفاظت کی جائے گی، ہم اپنے لیڈر کو یہاں پہ کسی کو لے جانے کی اجازت نہیں دیتے، تو وہ یہاں پر موجود ہے. اور اس جو پارٹی کو جو برگر بچہ ممی ڈیڈی جو پارٹی کہا جاتا تھا اس کی جو چھاپ تھی، اس کی چھاپ جو ہے وہ انہوں نے اپنے جذبے کے ساتھ بالکل ختم کر دی ہے. ہم لے کے رہیں گے آزادی، تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، کون روکے گا ہماری آزادی، یہ وہ نعرے تھے. اور مجھے تو اب وہ جو بڑے بڑے لوگ دعوے کر رہے تھے مجھے ان پہ ہنسی آ رہی. یہ تو ترکی کی یاد تازہ ہو گئی. یہ تو پوری جو پاکستان کی جو طاقت ہے، حکومت، سرکاری مشینری، اس کو لوگوں نے ریپلس کر دیا لاہور میں. ناظرین، امپورٹڈ سرکار اور کالی بھیڑوں نے مل کر عوام پر جو ظلم ڈھایا ہے، ان پر جو تشدد کیا ہے، اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. ایک طرف عمران خان اور عوام ہے جو اپنی آزادی کے حق کے لیے لڑ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف اس ملک پر مسلط چور، ڈاکو اور ان کا مافیا ہے جو اس ملک کو آزاد نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ذہنی طور پر غلام ہی رکھا جائے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ امپورٹڈ سرکار نے عوام اور پاک فوج کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے. رینجرز کی طرف سے سرے عام گولیاں برسائی گئی، اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ امپورٹڈ سرکار جو خود تو ریاست کے خلاف غداری اور بغاوت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی مجبور کرتی ہے کہ وہ بھی آئین شکنی کریں اور بغاوت کریں. ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.